الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن الكريم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت شریفہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث پڑھی۔ انہی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ دعا کیجیے اللہ مجھے صحیح کہنے اور ہم سب کو صحیح سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے آیت کریمہ پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالی بندوں کے حالات اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ بندے خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ جب تک انسان اپنی حالت کو خود نہیں بدل لیتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ اس کی حالت کو نہیں بدلتے۔ جب تک انسان اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح رکھتا ہے، اپنا رشتہ، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ صحیح طریقے پر قائم رکھتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ صحیح تعلق قائم فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے ساتھ رحمت کا، شفقت کا معاملہ فرماتے ہیں، اور جب بندہ اپنی حالت بدل لیتا ہے، اپنی روش بدل لیتا ہے دوسرے طریقے پر اور اللہ کے احکام کے خلاف عمل کرنے لگتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو طرح طرح کے عذاب میں مبتلا فرما دیتے ہیں۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں جو مسلمانوں پر پریشانیاں ہیں، مصائب ہیں، آزمائش ہے، ان سب کا واحد سبب یہی ہے کہ بندوں نے اللہ کے احکام سے منہ موڑ لیا، اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں کی، اللہ سے اپنا رشتہ کمزور ہو گیا، جس کی وجہ سے اللہ نے طرح طرح کے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ چاہے وہ دنیا میں کوئی سا بھی علاقہ ہو، جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، مسلمان مظلوم ہیں، ان سب کا واحد سبب یہی ہے کہ ان کا اللہ سے رشتہ کمزور ہو گیا، انہوں نے اللہ کے حکموں سے منہ موڑ لیا، جس کی وجہ سے اللہ نے عذاب میں مبتلا فرما دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ کے نبی نے 3 پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں۔ آگے آنے والے زمانے میں ان 3 قسم کے حالات پیش آئیں گے، وہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں بیان فرمایا۔ سب سے پہلے بیان فرمایا یوشک ان یأتی علی الناس زمان لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے کہ اس زمانے میں اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، مسلمان صرف نام کے باقی رہ جائیں گے، مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کوئی فرق نہیں رہے گا، غیر مسلم بھی نماز نہیں پڑھتے، مسلمان بھی نماز نہیں پڑھے گا، غیر مسلم بھی روزہ نہیں رکھتے،
مسلمان بھی روزہ نہیں رکھے گا، غیر مسلم بھی اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، مسلمان بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا، غیر مسلم کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہیں، مسلمانوں کی عورتیں بھی اسی طرح بے پردہ گھومیں گی، غیر مسلم جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، مسلمان بھی یہی کام کرے گا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اسلام کا صرف نام باقی رہ جائے گا، نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے، اسلام کی روح اور اسلام کی حقیقت ان کے اندر نہیں ہوگی۔ آج ہم اور آپ اپنی زندگی کو دیکھیں، اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی ہمارے اوپر بالکل فٹ ہو رہی ہے۔ آج ہم نام کے مسلمان ہیں، ہمارا نام مسلمانوں والا، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، لیکن ہمارے اعمال، ہمارے کام اسلامی نہیں ہیں، ہمارے اندر اسلام کی روح اور حقیقت باقی نہیں ہے۔ کہیں بھی دیکھ لیا جائے، جس طرح غیر مسلم یہ سمجھتا ہے، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک قوم ہے جس کا نام یہودی ہے، عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام عیسائی ہے، سکھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام سکھ ہے، برہمن یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام برہمن ہے، اسی طرح مسلمان بھی یہ سمجھتا ہے کہ ہماری ایک قوم ہے جس کا نام مسلمان ہے۔ مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اس کا احساس مسلمانوں کے اندر نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر کیا فرض ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، اللہ کی طرف سے کس چیز کے ہم مکلف ہیں، یہ ہمارے اندر احساس نہیں ہے، صرف نام کے مسلمان ہیں۔ آج ہماری تہذیب غیر مسلموں والی، ہمارا رہن سہن غیر مسلموں والا، ہماری وضاقتہ غیر مسلموں والی، ہمارا معاشرہ غیر مسلموں کا، بلکہ آج کل تو افسوس اس بات کی، اگر کوئی نیا آدمی، اجنبی آدمی شہر کے اندر آئے اور اسے مسلم ہوٹل کی تلاش ہو، کسی مسلم ہوٹل پر جا کر کے کھانا کھائے گا، تو اس کا سیدھا راستہ یہ ہے کہ جس گلی سے وہ گزر رہا ہے، اگر وہ گلی صاف ستھری ہے، وہاں کوئی شور غل نہیں ہو رہا، وہاں اگر کوئی بچہ نظر آ رہا ہے، اس کے چہرے پر سنجیدگی ہے، وہ بچہ صاف ستھرا ہے، مہذب ہے، تو سمجھ لیا جائے کہ وہ مسلمانوں کا علاقہ نہیں ہے، غیر مسلموں کا علاقہ ہے، لہٰذا یہاں مسلم ہوٹل نہیں ملے گا۔ اور جس گلی میں شور شغب ہو رہا ہے، گالی گلوچ کی آواز آ رہی ہے، بچے آپس میں بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی تہذیب نہیں، صاف ستھرا علاقہ نہیں ہے، گندگی پھیلی ہوئی ہے ہر طرف، تو سمجھ لیا جائے گا یہ مسلمانوں کا علاقہ ہے، یہاں پر مسلم ہوٹل مل جائے۔ یہ حالات ہیں۔ کیا ہمارے نبی نے یہی سکھایا تھا؟ کیا اللہ کے نبی کے یہی احکامات تھے، یہی ہدایات آپ نے اپنی امت کو دی تھی؟ میرے عزیزوں، ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے۔ اللہ کے نبی نے یہی پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، دعویٰ کرنے والے اسلام کے بہت ہوں گے، نام کے مسلمان بہت ہوں گے، لیکن اسلام کی روح ان کے اندر باقی نہیں ہوگی، اسلام کی حقیقت سے وہ ناواقف ہوں گے، مسلمان ہونے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، ان کا احساس، اس بات کا احساس ان کے دلوں کے اندر نہیں ہوگا۔ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، اور یقیناً وہ زمانہ آج موجود ہے۔ مسلمان بہت ہیں، لیکن اسلام نام کی چیز ان کے اندر موجود نہیں، اسلامی اعمال ان کے اندر نہیں، اسلامی اخلاق ان کے اندر نہیں۔ حالانکہ ہمارا دین جو پوری دنیا میں پھیلا، وہ صرف اخلاق کی بنیاد پر پھیلا۔ شور مچایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں، بلکہ اخلاق کے شور سے پھیلا ہے۔ اسلام اخلاق سے پھیلا۔ صحابہ کرام اور تابعین کی ایک جماعت تھی جن کا کام تجارت تھا، تجارت کی غرض سے وہ دنیا کی ہر ملک میں جایا کرتے تھے، ترکی میں، انڈونیشیا، ملیشیا میں، فلسطین میں، یمن میں، چائنا میں، دنیا کی ہر مارکیٹ میں وہ جاتے تھے تجارت کی غرض سے۔ لوگ ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاتے تھے
کہ ایک ہماری تجارت ہے، ایک ان کی تجارت ہے، ہماری تجارت میں دھوکہ ہے، فریب ہے، آنے والے کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، اس کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں۔ ایک ان لوگوں کی تجارت ہے، ان کی تجارت میں کوئی دھوکہ نہیں، بالکل صاف ستھرا معاملہ ہے، ان کی تجارت میں کوئی فریب نہیں، کوئی بدتمیزی نہیں، کسٹمر کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام کے اخلاق کو دیکھ کر دنیا دنگ رہ جاتی تھی۔ اسی تجارت کی غرض سے ایک جماعت انڈونیشیا پہنچی اپنا سامان لے کر۔ ان کی عادت تھی کہ جب وہ کسی ملک میں جاتے تو سب سے پہلے وہاں کے بادشاہ سے ملتے تھے۔ اسی طرح ایک جماعت انڈونیشیا پہنچی اور جا کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں کہا کہ ہم آپ کے اس ملک میں تجارت کی غرض سے آئے ہیں، اتنا ہمارے ساتھ سامان ہے، اتنے ہم ساتھی ہیں، ہم آپ کے ملک میں تجارت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو اطلاع دینے کے لیے، آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھی بات ہے، ہم آپ لوگوں کو جانتے ہیں، آپ پہلے بھی آیا کرتے تھے، لیکن اس بار میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ اس ملک میں تجارت نہ کریں، کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں، کیونکہ ہمارے ملک میں اس بار بڑا قحط پڑا ہے، بارش نہیں ہوئی، پیداوار نہیں ہوئی ہے، لوگوں کے معاشی حالات کمزور ہیں، یہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، یہاں پر آپ کو فائدہ نہیں ہوگا بزنس کا، اس لیے آپ کسی دوسرے ملک میں چلے جائیں۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے کہا ٹھیک ہے، ہم لوگ مشورہ کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ لوگ گئے، آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، یہاں کے حالات تو ٹھیک نہیں ہیں، اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ تو تھوڑی دیر سوچنے کے بعد ایک آدمی نے کہا کہ جو فائدہ ہمیں یہاں ہو سکتا ہے، جو منافع یہاں مل سکتا ہے، وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ملے گا۔ سب حیران رہ گئے کہ معاشی حالات ٹھیک نہیں ہے، فائدہ کہاں سے ملے گا؟ اس نے کہا کہ ہمیں جو قیمت اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، ہم اس کی قیمت اللہ سے لیں گے۔ میں اپنا سارا سامان جو 300 اونٹوں پر لدا ہوا تھا، 300 اونٹ، 300 کنٹینر، اتنا سامان تھا، کہا کہ میں اس ملک کے غریبوں کے نام کرتا ہوں، جن کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ان کو میری طرف سے یہ سامان پہنچا دو۔ ایک نے کہا تو دوسرے نے بھی کہا، تیسرے نے بھی کہا۔ غرض یہ کہ سب مشورہ کر کے بادشاہ کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، ہمیں اس ملک میں جو فائدہ ملے گا، جو پروفٹ ملے گا، جو منافع ہوگا، وہ کہیں دوسرے ملک میں نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ نے کہا وہ کیسے؟ اس ملک کا حکمراں میں ہوں، یہاں رولر میں ہوں، بادشاہ میں ہوں، میں جانتا ہوں اس ملک کی اکنامک کنڈیشن کیا ہے، اس ملک کے اقتصادی حالات کیا ہیں، یہاں لوگوں کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، تو مجھے معلوم ہے۔ تو صحابہ کرام کی جماعت نے عرض کیا کہ ہمیں اپنے مال کی قیمت اللہ سے لینی ہے، آپ سے ہمیں کوئی قیمت نہیں لینی، اور جو قیمت اللہ دے سکتا ہے وہ کوئی نہیں دے سکتا، لہٰذا ہمارا یہ پورا مال اس ملک کے ان غریب لوگوں تک پہنچا دو جن کے پاس غلہ خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، غلہ خریدنے کی ان میں طاقت نہیں ہے، ان تک ہمارا یہ سامان فری میں پہنچا دو، ہمیں اس کی کوئی قیمت نہیں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر آپ لوگ رکیے۔ اندر گیا، غسل کر کے نہا دھو کر باہر آیا، جو شاہانہ لباس تھا بادشاہ والا اس کو اتارا اور ایک عام لباس پہن کر سامنے آیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا، شاہی لباس اتار دیا، ایک عام لباس پہن لیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں اس غلے کو تقسیم تو بعد میں کروں گا، پہلے تو مجھے جس مذہب کے ماننے والے اس مذہب کا کلمہ پڑھا دو۔ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا کہ اتنے اچھے آدمی، اتنے شریف لوگ تو میری آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں دنیا میں۔ بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا۔ جب بادشاہ نے کلمہ پڑھا تو صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ اکبر۔ ان کے اس نعرہ تکبیر کی گونج سے پورا شہر میں کوہرام مچ گیا، سارے شہر کے لوگ
مرد عورتیں بوڑھے جوان سب باہر آ گئے کہ کیا ہو گیا، کہیں کسی نے شاہی محل پہ حملہ تو نہیں کر دیا، کوئی دشمن تو نہیں آ گیا، سب باہر آ گئے۔ تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ یہ اتنے اچھے شریف لوگ ہیں، میں نے آج تک ان جیسا آدمی دنیا میں نہیں دیکھا، تمہارے مذہب کی ذمہ داری تم پر، میں تو ان پر ایمان لا چکا ہوں۔ جب بادشاہ نے اعلان کیا تو سارے ملک والوں نے کلمہ پڑھ لیا، سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس وقت سے لے کر آج تک انڈونیشیا پورا کا پورا مسلمان ہے۔ تو صحابہ کرام کے اخلاق کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا۔ انڈونیشیا میں کوئی تبلیغی جماعت نہیں گئی، کسی نے وہاں جا کر دعوت نہیں دی، کوئی مشن نہیں چلایا گیا، صرف اخلاق کی بنیاد پر پورا انڈونیشیا بادشاہ سلامت سہیت مسلمان ہو گیا۔ تو یہ اخلاق تھے اسلامی، جس کی وجہ سے پوری دنیا میں اسلام پھیلتا گیا۔ آج ہم بھی نام کے مسلمان ہیں، ہمارے اخلاق اسلامی نہیں، ہمارے اعمال اسلامی نہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ صرف نام کے مسلمان باقی رہ جائیں گے۔ دوسری پیشین گوئی آپ نے بیان فرمائی، لا یبقى من القرآن الا رسم، کہ قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ قرآن بہت بڑی تعداد میں موجود ہوگا، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کی سیلنگ ہوگی، قرآن کی بہت تعداد میں چھپائی ہوگی، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے موجود نہیں ہوں گے۔ قرآن رٹنے والے حافظ ہوں گے، طلبہ ہوں گے، قرآن کے عالم موجود ہوں گے، قرآن پڑھنے والے ہوں گے، صبح و شام اس کی تلاوت کرنے والے ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہوں گے۔ صرف قرآن کے حروف باقی رہ جائیں گے، کوئی اس کو سمجھنے والا نہیں ہوگا، کوئی اس پر عمل کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہی آج ہو رہا ہے، مسلمانوں کے گھروں میں پورے سال قرآن طاق میں بند ہو کر رکھا رہتا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کو کھول کر پڑھیں، سمجھیں کہ اللہ اس میں ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوتی۔ جب کوئی رشتہ دار مرے گا کھول کر ایک پارہ پڑھ دیں گے، رمضان کا مہینہ آئے گا تلاوت کر لیں گے، شب برات میں تلاوت کر لیں گے، اس کے علاوہ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ کھول کر دیکھیں ہمارا اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم سے کس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ہماری کیا ذمہ داری ہے، دنیا میں ہمیں کیوں بھیجا گیا ہے، کبھی اس کی توفیق نہیں ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی پیشین گوئی فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا، قرآن کی تعداد بہت ہوگی، قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، رٹنے والے حافظ بہت ہوں گے، لیکن قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، صرف اس کے حروف باقی رہ جائیں گے۔ آج جو امت پریشان ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ قرآن کریم کو چھوڑ دیا، قرآن کے مطالبات اور ہدایات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل ہو رہا ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ زمانے میں مسلمان تھے، ان کی عزت تھی، بڑی بڑی سلطنتیں ان کا نام سن کر لرز جایا کرتی تھی، اور آج ایک ہم مسلمان ہیں، قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا، ساری دنیا کے سامنے اللہ نے ہمیں ذلیل کر دیا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ مالٹا کی جیل میں 4 سال رہے، جب وہاں سے واپس آئے پہلا خطبہ انہوں نے دیا تو اس میں انہوں نے یہ بات بیان فرمائی کہ میں نے مالٹا کی جیل میں 4 سال تک یہ غور کیا کہ آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل کیوں ہیں، پریشان کیوں ہیں، مسلمانوں پر آلام اور مصائب کے پہاڑ کیوں توڑے جا رہے ہیں۔ تو میں نے اس کے 2 سبب پائے۔ پہلا سبب یہ کہ مسلمانوں نے آپس میں فرقہ بازی شروع کر دی، کوئی اپنے آپ کو دیوبندی کہہ رہا ہے، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث، کوئی اہل قرآن۔ جب سے مسلمانوں نے اس چیز کو شروع کیا، فرقہ بازی شروع کر دی، تفرقہ شروع ہو گیا، جماعتیں بننی شروع ہو گئی۔ پہلا سبب تو یہ ہے مسلمانوں کے زوال کا، کہ مسلمانوں میں جب سے یہ پارٹیاں شروع ہو گئی تب سے مسلمان ذلیل ہوتے چلے گئے۔ دوسرا سبب، مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، اس چیز کو مسلمانوں نے بھلا دیا۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہو گئے۔ ایک تو آپس کا اتحاد و اتفاق ختم ہو گیا، دوسرے قرآن کریم کو چھوڑ دیا۔ جب مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق تھا، صحابہ کرام کی صرف 313 کی جماعت میدان بدر میں ہزاروں کے لشکر کا مقابلہ کرتی تھی۔ آج مسلمان کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جس سے مضبوطی ملتی تھی، جس سے طاقت ملتی تھی، جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے مدد آیا کرتی تھی۔ جب ہم نے وہ عمل چھوڑ دیا تو اللہ کی مدد بھی ہم سے رک گئی۔ اللہ کی مدد اسی وقت آئے گی جب ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ جب اللہ کے احکام کے مطابق زندگی نہیں گزاریں گے، اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے، تو ساری امت مل کر دعا کرتے رہے، علماء دعا کرے، صلحاء دعا کرے، بزرگ دعا کرے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک امت اپنے اعمال اور اخلاق کو درست نہیں کرے گی۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے جب تک وہ قوم اپنی حالت خود نہ بدل لے۔ ہم اپنی حالت جب تک نہیں بدلیں گے، اللہ بھی ہماری حالت کو بدلنے والے نہیں ہیں۔ اگر ہم اپنی حالات کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنی زندگی کو بدلیں، اپنے اعمال اور اخلاق کو درست کریں۔ جو اعمال اور اخلاق نبی نے ہمیں دیے تھے، صحابہ کرام کے واسطے سے، بزرگان دین کے واسطے سے ہم تک پہنچے، ان کو اپنائیں، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ محض دعاؤں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے جب تک عمل نہیں کریں گے۔ نبی نے ہمیں عمل کی دعوت دی ہے۔ دعاؤں کا درجہ بعد میں، پہلے عمل، اس کے بعد دعا۔ دعا اور دوا دونوں استعمال کرنے۔ آج مسلمان صرف دعاؤں پر بھروسہ کیے بیٹھا ہے۔ کچھ پریشانی آ گئی، گھر میں کوئی بیماری ہو گئی، مولوی صاحب کے پاس پہنچ جائے گا، مولوی صاحب دعا کر دیجیے۔ نماز کتنے وقت پڑھنے آتا ہے؟ ایک بھی ٹائم نہیں۔ جمعے کے دن مسجد میں آ کر سمجھ رہا ہے مسلمان ہے۔ صرف مسلمان سمجھ رہا ہے کہ جمعہ ہی پڑھنا فرض ہے، باقی 8 دن کہاں گئے؟ 8 دن اسلام والے نہیں تھے، 8 دن اللہ پر ایمان نہیں تھا۔ جمعے کے دن آ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ نماز تو 24 گھنٹے فرض تھی، ہفتے کے سارے دنوں میں فرض تھی، صرف جمعے کے دن جمعہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ پوری زندگی نماز فرض ہے۔ جب تک انسان ہوش و حواس کے ساتھ باقی ہے اس پر نماز فرض ہے۔ تو جب پریشانی آ جائے گی صرف دعا کے لیے آ جائیں گے، دعا سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ عمل کرو، عمل کرو۔ جب گھر میں نماز پڑھی جائے گی، گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی، کوئی مصیبت اور کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ تو جو عمل ہے کرنے کے وہ تو کرتے نہیں، پھر شکایت کرتے پھرتے ہیں، ہمارے گھر میں یہ پریشانی ہے، ہمارے گھر میں یہ دقت آ گئی، ہم پر یہ مصیبت آ گئی۔ مصیبتوں والے عمل کر رہے ہیں تو مصیبت ہی آئے گی۔ شیطان کی پیروی کریں گے تو گھر میں چڑیل اور بھوت ہی آئیں گے۔ اگر نماز پڑھی جاتی، گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی تو گھر میں رحمت کے فرشتے آتے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشین گوئی بیان فرمائی کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں قرآن کے صرف حروف باقی رہ جائیں گے، قرآن پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تیسری پیشین گوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، مساجدہم عامرہ وہی خراب من الہدی، کہ مسجدیں بڑی عالیشان ہوں گی، ایئر کنڈیشنر مسجدیں ہوں گی، مسجدوں میں قالین بچھی ہوئی ہوں گی، اے سی لگے ہوئے ہوں گے، بہترین مسجدوں کے اوپر مینار کھڑے ہوں گے لمبے لمبے، بہترین فرش ہوں گے، لیکن وہ مسجدیں خراب من الہدی، ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ان مسجدوں میں کوئی اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا ذکر کرنے والا نہیں ہوگا، مسجدوں میں کوئی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، مسجدیں میں ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی، بڑی عالیشان مسجدیں ہوں گی، لیکن نمازی گنے جائے تو 5-10۔ آج جمعے کا دن ہے، جمعے کی نماز میں مسجدیں پوری بھری ہوئی ہے، مسجدوں میں پیر رکھنے کی جگہ نہیں، 5 صفیں 6 صف بنانی پڑتی ہے مسجدوں میں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے ابھی اعلان ہوگا 6 صف کر لیا جائے،
لیکن باقی دنوں میں دیکھا جائے تو گنے چنے 5-10 نمازی رہیں گے. یہی اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مساجدہم عامرہ، مسجدیں تو بڑی عالی شان ہوں گی، بہترین قالین بچھے ہوں گے، فرش لگے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے مینار کھڑے ہوں گے، لیکن وہ مسجدیں ہدایت کے نور سے خالی ہوں گی. نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا، ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی ایمان اور اسلام کی دعوت دینے والا نہیں ہوگا، کوئی قرآن کی تعلیم کا حلقہ لگانے والا نہیں ہوگا، قرآن اور حدیث کو سیکھنے والا نہیں ہوگا. مسجدیں بڑی عالی شان ہوں گی. تو آج مسجدیں تو بڑی عالی شان بنی ہوئی ہے. کسی نے صحیح کہا ہے، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی تو کچے ہیں نمازی. مسجدیں بڑی پکی ہیں لیکن نمازی نہیں. تو میرے عزیزوں، یہ 3 پیشین گوئیاں ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ان کو ہر ایک آدمی اپنے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کرے کہ کیا یہ نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، کیا یہ نشانیاں ہم پر نہیں پائی جا رہی ہیں. آج ہم نام کے مسلمان بھی ہیں لیکن اسلامی اعمال اور اخلاق ہمارے اندر نہیں. آج ہمارے یہاں قرآن بھی موجود ہے، قرآن کو ہم پڑھ بھی رہے ہیں لیکن قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والے ہم نہیں ہیں. ہماری مسجدیں بھی بڑی عالی شان ہیں لیکن ہماری یہ مسجدیں ہدایت کے نور سے خالی ہیں. کوئی اس میں اللہ کا ذکر کرنے والا موجود نہیں ہوتا، کوئی اس میں اللہ کو یاد کرنے والا نہیں ہوتا. یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات نہیں ہو رہی ہے. صرف مسجدیں بنانے سے کوئی فائدہ نہیں. مسجدوں کا اصل مقصد وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدوں کا مقصد، مسجدیں اللہ کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، وہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کا ذکر ہوتا ہے، وہاں سے اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہے، اللہ اکبر کی آواز لگائی جاتی ہے، وہاں سے اللہ کی بڑائی اور کبریائی کو بیان کیا جاتا ہے، وہاں سے ہدایت کے فیصلے ہوتے ہیں. اس لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. صرف مسجدوں کو بنا کر ویران کر دیا جائے اس لیے مسجدیں نہیں ہیں. مسجدیں تو اس لیے کہ یہاں سے ہدایت کی ہوائیں چلے، یہاں سے ساری امت کو ایک پیغام دیا جائے، اس لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ امت ہلاک نہیں ہو سکتی کیونکہ اس کے شروع میں ہوں، اس کے بیچ میں مہدی علیہ السلام ہوں گے اور ان کے آخر میں حضرت عیسیٰ ہوں گے. جس امت کے اندر اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہوں وہ امت ہلاک کیسے ہو سکتی ہے؟ اس امت کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. اس کے خلاف کتنی پلاننگ کی جائے، کتنے منصوبے بنائے جائے، کتنے بل پاس کر لیے جائے، ان کو کوئی ہلاک نہیں کر سکتا. لیکن شرط کیا ہے کہ وہ صحیح معنی میں ایمان والے ہو، صحیح معنی میں مسلمان ہو. حقاً علینا نصر المؤمنین، اللہ فرما رہے ہیں کہ مومنوں کی، مسلمانوں کی مدد کرنا تو ہماری ذمہ داری ہے. ہم مسلمانوں کی مدد کرتے ہیں، ایمان والوں کی مدد کرتے ہیں، لیکن صحیح معنوں میں جب ہم مسلمان ہوں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. صحیح معنوں میں ہم ایمان والے ہوں گے، ایمانی تقاضوں پر عمل کرنے والے ہوں گے تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آج بھی موجود ہے، اللہ آج بھی وہی ہے، اس کی طاقت آج بھی وہی ہے، لیکن ہمارے اعمال اور اخلاق بگڑ گئے جس کی وجہ سے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. اگر ہم اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اپنی طرف اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے اپنے اعمال درست کریں، اپنے اخلاق درست کریں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی فکر کریں، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں. محض نعروں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، نعرے لگانے سے کچھ نہیں ہوگا. مسجدیں آباد ہوں گی تب اللہ کی مدد آئیں گی. جب ہم اپنی زندگی میں اسلامی اعمال اور اخلاق کو داخل کریں گے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث کا چلن ہوگا تب اللہ کی مدد آئے گی. اللہ نے مدد کی ذمہ داری لے رکھی ہے. اللہ تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے، کب میرا بندہ میری طرف آئے اور میں اس کی مدد کروں. اللہ تو انتظار میں رہتے ہیں، لیکن کوئی اللہ کی مدد کو پکارنے والا تو ہو، کوئی اس کی مدد کو لینے والا تو ہو. اس کے لیے ضروری ہے ہم اپنے اعمال اور اخلاق کو صحیح کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ہے، فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما، جب تک تم ان 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی تمہیں صحیح راستے سے ہٹا نہیں سکتا، کوئی تمہیں گمراہ نہیں کر سکتا. 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسولی.
ایک اللہ کی کتاب قرآن کریم چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اس کے رسول کی سنت حدیث چھوڑ کر کے جا رہا ہوں۔ اگر تم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ لو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اپنی زندگی کے ہر موقع پر ہر شعبے میں ان چیزوں کو داخل کرو، قرآن اور حدیث کو، تو تمہیں کوئی دنیا کی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ آج ساری امت پریشان ہے، سب کو شکایت ہے کہ حکمران خراب ہے، حکومت ظالم آ گئی ہے۔ حکومت ظالم نہیں ہے، ہم نے اعمال ظالموں والے کیے تو اللہ نے فیصلے بھی ظالموں والے اتار دیے۔ جس طرح امت کے اعمال اوپر جاتے ہیں ویسے ہی اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ اعمالکم عمالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ایسے ہی تمہارے حکمراں ہوں گے۔ اپنے اعمال درست کر لو، تمہارے حکمراں بھی درست ہو جائیں گے۔ آج کام تو امت کے ابو جہل والے ہیں، ابو لہب والے ہیں، اور خواہش کیا ہے، تمنا کیا ہے کہ ہمارے اوپر حکمراں ابو بکر صدیق جیسا ہو، ہمارے اوپر حکمراں عمر بن خطاب جیسا ہو۔ کام ابو جہل والے، کام ابو لہب والے، اور حکمراں کیسا ہو، عمر فاروق جیسا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کام اگر ابو جہل والے کریں گے، ابو لہب والے کریں گے، تو حکمراں بھی فرعون اور نمرود جیسے ہوں گے۔ ہم اپنے اعمال کو درست کر لیں، اپنے اخلاق کو درست کر لیں، اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت آج بھی موجود ہے، وہ ہمارے تمام مسائل کو حل کر دے گا۔ یہ دین تو ہمیشہ باقی رہنے کے لیے آیا ہے۔ یہ دین اور اس دین کے ماننے والے ختم نہیں ہوں گے۔ جس دن یہ دین اور یہ دین کے ماننے والے ختم ہو جائیں گے، دنیا ختم ہو جائے گی، قیامت قائم ہو جائے گی۔ حدیث میں آیا لا تقوم الساعة حتى يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک دنیا میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا، اللہ کو یاد کرنے والے باقی رہیں گے، اللہ کے ماننے والے باقی رہیں گے، اس وقت تک قیامت نہیں آ سکتی۔ تو جس دن یہ دین ختم ہو گیا، یہ دین والے ختم ہو گئے، تو قیامت آ جائے گی۔ تو یہ دین ختم ہونے کے لیے نہیں آیا ہے، اس دین کو مٹانے والے دنیا سے مٹ گئے، لیکن یہ دین آج بھی باقی ہے اور قیامت تک انشاءاللہ باقی رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سنواریں، اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشین گوئیاں بیان فرمائی ہیں، ان کو اپنے سامنے رکھ کر اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔